اعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب. صلوات پڑھنا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین ائمۃ المعصومین علیہ السلام. تمام تعریفیں اور حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے دلوں کو محبت علی علیہ السلام سے سرفراز کیا اور ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ماننے والوں میں شمار کیا. میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمیں ساری مصیبتوں سے، ساری تکلیفوں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھے. اس فرش ازا کے صدقے میں ہمیں ہماری خلیل عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری اطاعت و عبادت میں خضوع و خشوع عطا کرے. ہمیں متقی بنائے اور پرہیزگار بنائے. ایک صلوات پڑھنا. ہم مومنین کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم امام کی اطاعت میں اور عبادت میں تقوی اختیار کریں اور متقی بنیں، کیونکہ جو امام کو مانتا ہے اسے امام کی بھی ماننا ضروری ہے. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کا مطلب ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی قسم کا عیب نہیں، کوئی قسم کا شک نہیں. تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ صرف متقیوں کو ہدایت دیتی ہے، صرف یہ متقیوں کو راہ ہدایت بتاتی ہے، ان کی رہبر. اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ یہ کافروں کی رہبر، یہ منافقوں کو ہدایت دیتی، ایسا نہیں ہے قرآن. نہ یہ مشرکوں کو ہدایت دیتی ہے، صرف اور صرف متقیوں کے لیے، صرف متقیوں کو ہدایت دیتی. اب چاہے کچھ لوگ کتنی بھی قرآن کی آیتیں کیوں نہ رٹ لے، چاہے وہ ساری کی ساری قرآن حفظ کیوں نہ کرے، خدا نے ایسا نہیں کہا کہ قرآن صرف حافظوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ نے کہا کہ قرآن صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو اب چاہے آپ کتنی بھی تراویاں پڑھیں، چاہے کتنے بھی پارے رٹے جائیں، آپ کے لیے یہ ہدایت نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کے لیے یہ سزا ہے، نہ کہ یہ سزا ہے ان کے لیے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ انہیں اس سے ہدایت مل ہی نہیں سکتی. ایک صلوات پڑھیں. قرآن مجید میں جا وجہ ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ ہم نے قرآن کو بڑی آسان طریقے سے بیان کیا اور قرآن کو بڑی ہر چیز کو کھول کر بیان کیا گیا ہے قرآن. تو اس کے باوجود یہ لوگ اس سے ہدایت نہیں پا سکتے، اس سے بالکل سمجھ نہیں سکتے. ایسا کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی باب العلم کو چھوڑ کر علم حاصل کرنا چاہے وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا، وہ ہر ساری زندگی جاہل رہے. باب العلم کو چھوڑ کر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. ایک صلوات پڑھیں. اور اسلام کے تو کئی فرقے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور لیکن کوئی فرقے میں لفظ متقی کی اتنی اہمیت نہیں بتائی گئی جیسا کہ ہم شیعہ اثنا عشری کے ہم اتنی اہمیت بیان کرتے ہیں لفظ متقی کی کہ آئے آپ ہماری مسجدوں سے اذان کی آواز جو گونجتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
اشهد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی مسیح رسول اللہ و خلیفۃ اللہ، یعنی مولا امیر المومنین صرف متقیوں کے امام، یہ ہم قرآن میں گواہی دیتے ہیں۔ اور ایک صلوات پڑھیں۔ مولا نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہماری محبت میں مرتا ہے وہ صدیق ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری امر کی تصدیق کی، جس سے ہم نے دشمنی کی انہوں نے ان سے دشمنی کی، اور دوستی کی تو ہماری وجہ سے کی۔ اسی لیے اور مولا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرتا ہے اور وہ مرتا ہے تو اس کی موت گویا ایسے ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، آپ کی حفاظت کرتے ہوئے، آپ کی حمایت کرتے ہوئے شہید ہوا، اگرچہ کہ وہ اپنے بستر پہ ہی کیوں نہ مرا، وہ شہید ہے۔ ایک مرتبہ جنگ نہروان میں مولا سے ایک شخص آیا اور پوچھا کہ آقا ہم کتنے خوش قسمت ہے کہ آپ کے ساتھ ہمیں جنگ کرنے کا موقع ملا، ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، اور یہ کتنے خوش قسمت ہے جو لوگ شہید ہوئے ہیں آپ کے ساتھ جنگ کر۔ تو مولا نے کہا کہ ہاں، اور اس جنگ میں وہ بھی شہید ہوئے ہیں جن کے باپ دادا اب تک پیدا ہی نہیں۔ تو وہ شخص حیران ہو گیا، مولا سے پوچھنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جو مخلوق اب تک پیدا ہی نہیں ہوئی وہ کیسے شہید ہو سکتی؟ تو مولا نے کہا آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی، جو ہماری مطیع و فرما بردار ہوگی، ان کی موت ایسی ہے کہ وہ جنگ نہروان میں شہید ہوئے۔ تو جتنے بھی مومنین شہید ہوئے ہیں سارے، جو جتنے بھی مومنین کا انتقال ہوا ہے وہ سارے شہید۔ اور مولا نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو فرشتے اس کا جنت سے استقبال کریں گے، اس طرح کے ایک ناقے کو لایا جائے گا جس پہ کئی جواہرات، موتی، یاقوت اور ہیرے ہوں گے، اور اس کے اطراف کئی ہزار فرشتے ہوں گے، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں، اس طرح استقبال کیا جائے گا مولا کے چاہنے والے۔ اور کیا خوب کہا ہے جناب صفت جعفر صاحب علی اللہ مقامہ کہ موت ان کے محبوں کو آتی ہے، موت ان کے محبوں کو آتی ہے۔ یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے موت شاید سے زیادہ شیریں، اور جس کے دل میں بغض علی علیہ السلام ہو وہ زندہ رہ کر بھی چلتی پھرتی لاش ہے، وہ مردہ ہے، زندہ ہو کر بھی چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان پر خدا اور سارے عالم کی لعنت ہے، خدا کی لعنت ہے ان پر۔ اور ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، جناب محترم احمد علی موسوی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ، ابن امیر علی موسوی صاحب قبلہ، مرحوم کا ایک شعر ہے، میں بیان کروں فرش ازا کے تعلق سے کہ مجلس کے اہتمام میں ہرگز کمی نہ ہو، مجلس کے اہتمام میں ہرگز کمی نہ ہو،
मातम हो हर मकाम पे हरगिज कमी ना हो, मातम हो हर मकाम पे हरगिज कमी ना हो। रुमाल लेके आई हैं शहजादी फातिमा, रुमाल लेके आई हैं शहजादी फातिमा, अश्के रवा में पालने वाले कमी ना हो। एक नारा एक वक्त था कि कूफे में हजरत मुस्लिम कहो तन्हा थे, न कोई मददगार, न कोई दोस्त, न कोई पूछने वाला था। एक अफसोस रह गया था कि हाय मैंने आका को खत लिख दिया कि आप आ जाइए। हाय आका आएंगे अपनी नामोस के साथ, अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ, अपने सारे कुनबे को लेकर इन धोखेबाजों के दरमियान आएंगे। आपकी शुजाअत के वो जौहर थे कि इब्न ज़ियाद को 3 बार फौज बुलानी पड़ी। आपने हर जालिम को तहक़ीक़ किया, वासिल जहन्नुम किया, फिर कहा कि एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए इतनी फौज, तो लोगों ने कहा कि ये कोई आम कूफे वाला नहीं है, ये कबीले बनी हाशिम का जवान है। आपने वो जंग के जौहर दिखाए, सबको वासिल जहन्नुम किया, लेकिन इन धोखेबाजों ने आपको एक गड्ढा खोदा और उस पर घास बिछाए, आपको धोखे से इसमें गिरा दिया, लेकिन फिर भी आप जालिमों को तहक़ीक़ करते रहे, एक एक को वासिल जहन्नुम करते रहे। फिर उसके बाद इन धोखेबाजों ने कहा कि ऐ मुस्लिम तलवार रोक दो, हम तुम्हें अमान देंगे। जब तलवार को न्याम में रखना था कि इन मलूनों ने चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया। जनाबे मुस्लिम दुश्मनों में घिर गए और आपको गिरफ्तार कर लिया गया। कोठे पर से आपका सर कलम कर दिया गया। सलाम हो उस शहीद पर जिसमें अजहर को कूफे की गलियों में फिराया गया। सलाम हो जनाबे मुस्लिम पर जिनके नन्हे नन्हे बच्चों को जिंदान में कैद कर लिया गया। सलाम हो उस पर। हाय जनाबे मुस्लिम, आपके बच्चे कभी जिंदान में रात गुजारते तो कभी बयाबान में, कभी झाड़ों पर बसेरा कर लेते। एक मर्तबा एक नेक औरत ने बच्चों को घर बुलाया और खिदमत की, लेकिन बच्चे ये ना जानते थे कि जब रात में सोएंगे तो मौला तो जनाब मुस्लिम ख्वाब में आएंगे। और जनाब मुस्लिम ने कहा कि ऐ लाल, तुमसे मुलाकात का वक्त करीब आ गया है। बच्चे रोते हुए रात में उठ गए। इनकी रोने की आवाज सुनकर हारिस मलून जाग गया। ये बच्चों को जुल्फों से पकड़कर बाहर लाया और एक सुतून से इनकी जुल्फे बांध दी। तमाम रात बच्चे जुल्फों तहत सुतून से बंधे हुए थे और इस मलून ने एक तलवार टांग दी थी। सारी रात बच्चे तलवार को देखते रहे और जब सुबह हुई तो ये मालूम दरिया किनारे बच्चों को ले गया और जो भी रोकने आता सबको मार देता। जब गुलाम बचाने आया बच्चों को तो उसे मार दिया, इसकी ज़ौजा को मार दिया। अब दरिया किनारे जनाब मुस्लिम के बच्चों को हारिस लाया और कहा, बच्चों ने सिर्फ नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। जब नमाज पूरी की तो हारिस ने वो जुल्म किया। एक तेग तले दोनों बरादर को बिठाकर सर काटा बड़े भाई का छोटे को दिखाकर किसी ने ये दर्द का मंजर नहीं देखा, किसी ने भी ये दर्द का मंजर नहीं देखा। भाई ने गला भाई का कटते हुए देखा, भाई का गला कट गया भाई के सामने। मातम हुसैन।